آنے والی یہ مخصوص آواز شاہی ڈرون کی ہے اور یہ شاید اس جنگ میں ایران کی فوجی حکمت عملی کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ شاہی ڈرون، جسے خودکش ڈرون بھی کہا جاتا ہے، ایک مشن کے لیے بنایا گیا ہے، کسی ہدف کی طرف براہ راست پرواز کرنا اور دھماکے سے تباہ ہو جانا۔ ایران کی جانب سے 2000 کی دہائی کے آغاز میں تیار کیے گئے یہ ڈرون نسبتاً سادہ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہیں اور زیادہ تیز رفتار نہیں، لیکن اس کے باوجود مہلک ثابت ہو رہے ہیں۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے، دبئی کے پام جمیرہ میں ایک ہوٹل اور سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری راس تنورہ، یہ سب ایرانی شاہی ڈرونز کے حملوں سے نشانہ بنے ہیں۔ 28 فروری کے بعد سے ایران نے ہزاروں شاہی ڈرونز داغے ہیں اور فوری طور پر ان حملوں کے رکنے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ ان ڈرونز کی تیاری نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ سستی بھی ہے۔ روایتی میزائل بنانے میں جو لاکھوں ڈالر درکار ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک شاہی ڈرون کی قیمت تقریباً 20,000 سے 50,000 ڈالر کے درمیان ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 30 سے 50 کلو گرام تک وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جو روایتی بیلسٹک میزائل کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہوائی اڈوں، ایندھن کے ڈپو، ریڈار سائٹس اور ریزیڈینشل ٹاورز جیسے اہم اہداف کو تباہ کر سکے۔ چونکہ اس کی تیاری تیز اور بڑی تعداد میں ممکن ہے، ایران کو ایک کم لاگت والا آپشن مل جاتا ہے جس سے وہ لڑائی جاری رکھ سکتا ہے۔ روس نے سب سے پہلے شاہی ڈرونز کو یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں استعمال کیا اور اب یہ ان ڈرونز کی سب سے بڑی پیداوار کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ امریکہ نے بھی شاہی ڈرونز کا اپنا ورژن تیار کیا ہے، جسے لوکس کہا جاتا ہے۔ چھوٹا شاہد 131 تقریباً 1.5 میٹر لمبا ہے، جبکہ بڑا شاہد 136 تقریباً 1.5 سے 3 میٹر لمبا ہے، جو عام کمرشل ڈرون سے کافی بڑا ہے۔ لیکن امریکی لڑاکا ڈرونز MQ-9 ریپر کے مقابلے میں بہت سادہ ہے۔ یہ شاہی ڈرون عام کمرشل ڈرونز کی طرح ریموٹ کنٹرول سے نہیں اڑتا، بلکہ ہدف کے GPS کوآرڈینیٹس پہلے سے پروگرام کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹے پروپیلر انجن کے ساتھ ایک مقررہ راستے پر نچلی پرواز کرتا ہے اور کم بلندی پر اڑانے کے باعث یہ وہی مخصوص آواز پیدا کرتا ہے جس سے اسے اڑتے ہوئے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان ڈرونز کی رینج تقریباً 1000 سے 2500 کلومیٹر تک پہنچ سکتی ہے، جس سے ایران کو خلیج اور اپنی سرحدوں سے بہت دور اہداف تک حملہ کرنے کی صلاحیت ملتی ہے۔ شاہی ڈرون کو اتنا مؤثر بنانے والی بات یہ ہے کہ یہ لاگت کے توازن کو بدل دیتا ہے۔ ڈرون کی کم بلندی پر پرواز اور لمبی ساخت اسے ان ریڈار سسٹمز کے لیے پکڑنا مشکل بنا دیتی ہے جو میزائلز کو نشانہ بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہیں مار گرانا مہنگا پڑتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائلز کی ہر لانچ کی قیمت لاکھوں ڈالرز ہے، جو اس ڈرون کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، جسے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایران عموماً انہیں اکیلا استعمال نہیں کرتا۔ یہ ڈرونز اکثر بڑی تعداد میں ایک ساتھ لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ دفاعی نظاموں پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ ان کے لیے سب کو روکنا ناممکن ہو جائے۔ ایک پرانی فضائیہ کے ساتھ جس کے لڑاکا طیارے ایک پرانے ہیں اور میزائلوں کا محدود ذخیرہ ہے، شاہی ڈرون ایران کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ جلد تیار ہونے والا، سستا بننے والا اور جس کو روکنا مہنگا پڑتا ہے۔